اللہ لا الہ الا میں رضا بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے، اور مجھے ایک سوال کرنا تھا کہ ہمارے مذہب میں شرک کو کس کو کہتے ہیں اور شرک کے معنی کیا ہے؟ سوال ہے کہ شرک کے بارے میں بیان کریں. لیکن شرک کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء 48ویں آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء. اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے. یہ آیت یقیناً روز محشر کے لیے ہے، قیامت کے دن کے لیے ہے. اس دنیا میں اگر کوئی شرک کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. شرک کے بارے میں خدا نے بہت زیادہ شدت سے اس کی مذمت کی ہے. ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ. اللہ اس کا رسول شرک کرنے والوں سے اظہار براعت کرتے ہیں. بلکہ براعت تک معاملہ ختم نہیں ہوا. ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جس نے شرک کر دیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ نے جنت کو اس پہ حرام کر دیا ہے. اور بہت سی آیات ہیں. بلکہ اللہ نے مشرکین کو کفار کے ساتھ ذکر کیا. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم. شرک اور کفر اتنی زیادہ تاکید کی ہے. تو اب ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم شرک کے مفہوم کو اور شرک کے موضوع پہ توجہ دیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مشرک نعوذ باللہ اللہ نہ کرے ہم شرک کا ارتکاب کر رہے ہوں. اچھا، اب یہ اس کو بیان کرنے کے لیے ہم بیان کریں گے شرک ایک ذاتی ہے، کہ آپ یہ کہیں کہ خدا وحدہ لا شریک جیسا ہے ویسا کوئی اور بھی ہے، اس کی ذات میں شریک کریں. کسی کو آپ اللہ یعنی کہ جو مفہوم ہے وحدانیت ہے، شرک ذاتی ہے. ایک شرک عبادی ہے، یعنی کہ آپ جس طرح نماز پڑھتے ہیں، خدا کو سجدہ کرتے ہیں، آپ غیر اللہ کو سجدہ کرنے بیٹھ جائیں. اور اس کے بارے میں واضح آیت ہے لا یشرک بعبادت ربہ احدا، سورہ کہف کی. عبادت میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس کی ذات میں شرک کرنا، عبادت میں شرک کرنا. ایک ہے شرک صفات. اچھا، صفات ذاتیہ بھی ہیں ہمارے پاس اور صفات فعلیہ بھی ہیں. خدا کی صفات ذاتیہ علم اور حیات، اور اس طرح صفات ذاتیہ علم یعنی علم غیب کے بارے میں ہم نے گفتگو اس کا جواب دیا تھا. علم اور حیات یہ اس کی صفات ذاتیہ ہیں. اگر کوئی اس میں علم غیب کا یعنی وہ کسی اور غیر اللہ کے لیے اگر وہ عقیدہ رکھ لیتا ہے بعینہ جیسا خدا وحدہ لا شریک سے متصف کر رہا ہے، شرک ہے، کفر ہے. کوئی کیونکہ علم خدا کی ذات کا حصہ ہے، علم غیب. اچھا، ایک ہے صفات فعلیہ، مثلا رزق دینا، خلق کرنا، ربوبیت. یہ کیا ہے؟ صفات فعلیہ ہیں. اس میں اگر کوئی اللہ کا شرک کرتا ہے نعوذ باللہ، کہ خدا خلق کرتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی اور بھی ہیں جو خلق کر دیتے ہیں، خدا رزق دیتا ہے، کسی غیر اللہ کے لیے عقیدہ انسان رکھ لے کہ وہ بھی رزق دیتے ہیں. رزق کا تقسیم ہونا ایک الگ چیز ہے. اگر آپ تقسیم ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے کہا کہ رزق تقسیم کرو، دینے والا تو خدا وحدہ لا شریک کی ذات ہے. اگر کوئی سوچے رازق کوئی غیر اللہ ہے، واضح شرک ہے. اگر کوئی ربوبیت میں، ربوبیت ایک ہم ربوبیت آپ لے لیں یعنی کہ تشریعی یعنی حکم کرنا، شریعت بنانا، یہ سب خدا وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جس کے لیے ہے قرآن کی آیت ما لہ من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا. خدا کے حکم میں کسی کو شریک نہ کرنا. اور یہی تھا نعرہ جو غلط سمجھے خوارج، انہوں نے نعرہ بلند کیا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے ہے،
شریعت کا بیان اور شریعت کو معین کرنا وہ خدا وحدہ لا شریک کے لیے ہے، لیکن اس شریعت کو عوام لوگوں تک پہنچانا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کا کام ہے، رسولوں کا کام ہی ہے، اور رسول کے نائبین کا کام ہے۔ اس سے شرک لازم نہیں آتا۔ تو تکوینی میں من یدبر الامر فسیقولون اللہ، پوچھو کس نے دنیا کو تدبیر کیا، سب کہیں گے اللہ نے کیا۔ پس شرک کو آپ کسی بھی معنی میں لے جائیں، آپ اس کی ذات میں کوئی کسی کو اس کا برابر لے جا کے بٹھا دیں گے، شرک ہے۔ اگر خدا کی عبادت، جس طرح نعوذ باللہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا کہ سجدہ کرنا، تو وہ صرف خدا وحدہ لا شریک کے لیے ہے، سجدہ صرف خدا وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سجدہ شکر کرنا انبیاء کے مزار پر رک کر اگر کوئی اس رخ سے نیت کرے میں ان کو سجدہ کر رہا ہوں، کوئی اس نیت سے نہیں کرے گا، اور واضح کفر و شرک ہے۔ سجدہ خدا وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ہاں، مزارات مقدسہ کی طرف انسان رک کر کے خدا کو سجدہ کرے، معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دی، یہ شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے۔ مزارات مقدسہ کی طرف رک کر سجدہ کرتا ہے کہ معبود تو نے توفیق دی، یہ شرک نہیں ہے۔ اسی طرح صفات چاہے ذاتیہ ہوں، علم اور حیات وغیرہ، یا صفات فعلیہ ہوں جیسے رزق دینا، اسی طرح خلق کرنا، اسی طرح ربوبیت، پھر ربوبیت چاہے وہ تکوینی ہو یا تشریعی، کسی بھی حوالے سے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بٹھانا کفر ہے، شرک ہے، لیس کمثلہ شیء۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس خدا وحدہ لا شریک کی طرف جو باتیں متصف ہیں وہ ہم غیر اللہ کے لیے اس کو استعمال نہ کریں۔ ایک مثال ہم عرض کریں کہ ایک لفظ ہے، مثلا آپ لے لیں عزت، کیا محمد و آل محمد کو اللہ نے عزت عطا نہیں کی؟ عزت عطا کی، لیکن عز و جل یہ لفظ صرف خدا وحدہ لا شریک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس کا اس وقت معنی لغوی لے کہ بھئی ہم نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ کو بھی ہم عز و جل کہہ سکتے ہیں کیونکہ محمد مصطفیٰ کو اللہ نے عزت دی اور ان کی اپنی جگہ جلالت بھی ہے، تو یہ واضح طور پر نامناسب ہے، اور نہایت ہی جسے کہیں کہ یہاں مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہونے کا وہ ہے کہ جو نہیں سمجھیں گے اس کی نیت کیا ہے تو کفر و شرک کہیں گے وہ۔ اور پھر ایسے الفاظ جو صرف خدا ہی کو زیبا ہیں، وہ ان الفاظ کو غیر اللہ کے لیے کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دوسرے الفاظ میں ہم محمد مصطفیٰ اور آل اولاد رسول، اصحاب رسول کی عظمت کو بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ اللہ لا الہ الا